إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں میں کمی کر کے، اور کچھ جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ بولے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک ہمیں اس بات کا سبق اور درس دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو آزمائشوں میں ڈالنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اور یہ آزمائش کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کبھی خوف کے ذریعے سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، ایک بندے کو ڈر آ جائے، کو خوف آ جائے۔ کبھی بھوک کے ذریعے سے بھی بندے کو آزمایا جاتا ہے، فاقے کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کے اندر کمی آ جاتی ہے، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، اس وجہ سے بھی آزمائش ہوتی ہے بندے کی۔ اسی طرح فرمایا جانوں کے ذریعے سے بھی اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اس طرح آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے بھی اللہ تمہیں آزمائے گا۔ ہسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات گنوائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر مختلف آزمائشیں دی ہیں اور ایمان والوں کو آزمایا جاتا رہا ہے۔ کسی کو خوف کے ذریعے سے آزمایا گیا، کسی کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا گیا، کسی کو مالوں میں کمی کر کے آزمایا گیا، یعنی مختلف امتحان ہوتے رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے امتحان اگر دیکھا جائے تو میدان کربلا میں حضرات اہل بیت اطہار اور امام علی مقام امام حسین کے رفقا پر یہ سارے امتحان کٹھے ہی تھے، سارے امتحان کٹھے تھے، یعنی ایک ہی میدان کے اندر یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، مالوں میں کمی بھی تھی، جانوں کا بھی حرج ہوا، اسی طرح جناب پھلوں کے حوالے سے بھی کمی تھی، یعنی ہر اعتبار سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جس کو آزمائش کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری آزمائشیں ہمیں میدان کربلا کے اندر نظر آتی ہیں۔ اور یہ حضرات بھی کیا اللہ اکبر، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، اور امتحان میں ثابت قدمی اللہ اکبر یہ انہی کے گھرانے کا خاصہ ہے
کہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کے جو رفقا اور ساتھی تھے، کوئی بھی گھبرایا نہیں ہے، کسی کا قدم ڈگمگایا نہیں، کوئی پریشان نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر بھی کیا ہے اور ثابت قدم بھی رہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب حق کو پروان چڑھایا ہے، حق کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے، بڑے فضائل ہیں حضرات اہل بیت اطہار کے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں یہ ارشاد فرمایا اے لوگو ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت ہے، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، اور جو بندہ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، ان کا دامن پکڑ کے رکھے گا، فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں کبھی بھی میرے بعد وہ بندہ گمراہ نہیں ہونے لگا، کبھی وہ بندہ گمراہ نہیں ہونے لگا۔ کتاب اللہ کو تھاما جائے، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے دامن سے بھی وابستگی اختیار کی جائے اور ان کے دامن کو بھی پکڑا جائے۔ اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت تو وہ محبت ہے کہ اگر بندہ اہل بیت اطہار سے، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پر جا کر حاضر ہوا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور کے در اقدس پر آنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور کے در اقدس پر آتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور باہر چوکھٹ پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا اب یاد نہیں۔ اس نے تو دی تھی یا نہیں دی تھی پتہ نہیں، لیکن صحابہ نے دے کر دکھا دیا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کے در اقدس پر چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور حضور کے بوئے کو تکتے تھے، دیکھتے تھے کہ دروازہ پاک کھلے تو ہم حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض معروض کریں۔ بہرحال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضور باہر تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا عرض کیا، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حاجت کو پورا فرمایا۔ حاجت کو جب ان کی پورا ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نکلنے لگا نا، واپس جانے لگا، میں نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا تھا کہ حضور نے اپنی چادر مبارک کی بکل ماری ہوئی تھی، اور چادر مبارک کے ادھر بھی پہلو کے اندر کچھ تھا اور ادھر بھی کچھ تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جب جانے لگا نا تو میں نے نا رک کر واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں اور بائیں کیا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فکشفہ، چادر مبارک کو کھولا۔ جیسے ہی چادر کو کھولا تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک پہلو میں حضرت امام حسن تھے اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے، اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آپ ارشاد فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے مالک تو بھی ان سے محبت فرما، اور مالک جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت کے تو کیا کہنے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی محبت، بڑی محبت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر نہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ دن میں تو حاضری ہو جاتی تھی لیکن شام کو نہ اماں جانے نہیں دیتی تھی، اماں جو ہے وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیا کرتی تھی۔
لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جیسے حضور کے پیچھے زور اور اثر پڑھتا ہوں، کاش حضور کے پیچھے مغرب اور عشاء پڑھنے کا بھی موقع مل جائے اور سعادت مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب اور عشاء میں اونچی آواز میں قرات کی جاتی ہے، اونچی آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ زور اور اثر کے اندر اونچی آواز میں قرات نہیں کی جاتی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا تھا جیسے زور اور اثر حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، مغرب اور عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھوں نا، لطف آ جائے۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ چلے نا کہ فلاں قاری صاحب ہیں جناب، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر تو چس آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ آپ حرمین شریفین میں جائیں تو وہاں پر جب قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بندے کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور اگر قرآن بندے کو سمجھ بھی آ رہا ہو نا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، پھر تو روح ایک دم تازہ ہو جاتی ہے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا سونا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو بندے کو پتہ چلے نا کہ فلاں قاری صاحب ہیں جناب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو سبحان اللہ کیا مزہ آتا ہے قرآن سننے کا، کیا لطف آتا ہے قرآن سننے کا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اس چس اور اس لطف کا بھی کیا کہنا ہوگا کہ جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جیسے زور اور اثر حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں نا، کاش موقع ملے تو میں مغرب اور عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھوں، لیکن اماں رات کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی دیتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے ایک دن اماں کو نا لالچ سا دے دیا، میں نے کہا ماں جی اجازت دو نا شام کو ذرا میں مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھوں، اور ماں جی میں نا آپ کے لیے نا حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میری اماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ لالچ ہو گیا نا، کہتے ماں جی اجازت دو نا میں آپ کی مغفرت کی نا دعا کرواؤں گا حضور سے۔ اب ماں کو بھی پتا تھا کہ حضور کے وہ ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے نا، اللہ اکبر، بیڑا پار ہو جانا ہے، بیڑا پار ہو جانا، مغفرت ہو جانی ہے۔ اماں نے اجازت دے دی اور فرمایا یاد رکھنا اب جو وعدہ کر کے جا رہا ہے نا وہ یاد رکھنا، میرے لیے نا حضور سے دعا کروا کے آنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہتے میں مسجد نبوی میں پہنچا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں مسجد کے اندر پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، سبحان اللہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو لطف آ گیا، مزہ آ گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت نہ بن سکا، موقع نہ بن سکا کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ حضور میری اماں کی مغفرت کی دعا فرما دے، موقع نہ بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کہتے ہیں اب میں بیٹھ گیا، چلو عشاء میں حضور تشریف لائیں گے پھر عرض کر دوں گا، اب اماں سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، اب اگر ایسے ہی چلا گیا تو اماں کہے گی تو وعدہ کر کے گیا تھا اور میری مغفرت کی دعا ہی نہیں کروائی۔ اماں نے تو جاتے ہی پوچھ لینا اور میں نے جھوٹ بولنا کوئی نہیں ہے، اور میں اماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، عشاء کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے، مصلی امامت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے، حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز میں حضور نے قرات کی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں لطف آ گیا، نماز پڑھنے کا مزہ آیا جب صاحب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھائی، موقع نہ بنا، نماز عشاء پڑھائی، دعا وغیرہ ہوئی، سارا کچھ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج بھی اگر دعا نہ کروائی تو اماں نے پوچھ لینا، میں نے جھوٹ بولنا کوئی نہیں، اور اماں سے میں اجازت لے کر آیا ہوں اور یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ماں جی آپ کے لیے دعا کرواؤں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہوا۔ جیسے ہی پیچھے ہوا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی نا، ابھی حذیفہ بن یمان کو مڑ کر حضور نے دیکھا نہیں ہے، حضور آگے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے۔ حضور نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ اب حضرت حذیفہ بن یمان نے بات نہیں، آگے جملہ نہیں کہا کہ میں ہوں، حضور نے خود ارشاد فرمایا حذیفہ تو حذیفہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری ابھی حضور سے بات ہوئی ہی نہیں تھی، میں نے بتایا نہیں تھا میں کس لیے آیا ہوں اور میری ماں نے مجھے کیا فرمایا ہے، یہ تو میں نے ابھی حضور کو بتایا ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب جانتے ہوئے حضور نے پتہ ارشاد فرمایا یا حذیفہ ما حاجتک، حذیفہ کیا کام ہے؟ ابھی حذیفہ نے بات کی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں حذیفہ غفر اللہ لک ولامک،
اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ ابھی تو حضرت حذیفہ کی بات نہیں تھی ہوئی، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ سے فرمانے لگے، فرمایا حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی آیا کوئی نہیں ہے، کبھی نہیں وہ آیا، آج وہ پہلی دفعہ میری بارگاہ میں آیا اور اس نے اللہ سے اجازت لی ہے۔ اور اجازت کس لیے؟ فرمایا ایک کام تو یہ تھا، اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مالک و مولا مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، اور دوسری بات یہ مجھے بتانے کے لیے آیا تھا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ خاص مجھے یہ بات کہنے کے لیے آیا تھا۔ تو محبت تو اہل بیت اطہار کی محبت جس بندے کے دل کے اندر ہے بندے کا بیڑا پار ہے، اور جس بندے کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے نا، حسد ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی سچی اور سچی محبت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ان سب سے یعنی جس کو بھی حضور سے نسبت ہو گئی ہے نا، حضور سے پیار یعنی جس سے حضور کی جس چیز کی نسبت حضور سے بن گئی ہے اس سے محبت کرنا ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ بندہ اس چیز سے محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ کیوں؟ حضور کے پیار کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے۔ ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیوں؟ حضور کی وجہ سے، کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ ہم حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حضور سے نسبت ہے، اس لیے کہ حضور سے ان کا تعلق ہے۔ تو جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے بندہ مومن پر لازم ہے کہ ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے چونکہ تاریخیں بری پڑی ہیں کتابیں جناب، ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کے اندر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ بہرحال میں شارٹ آپ کے سامنے جو میں نے کئی کتابوں کا نچوڑ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے، اور جو صحیح روایات ہیں اس کی روشنی کے اندر میں واقعہ کربلا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 60 سنہ ہجری کے اندر جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا رجب کے مہینے کے اندر، حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر رہا، حق ظاہر رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو میان میں رکھا، تلوار کو میان کے اندر رکھا، اور جب حق ظاہر نہ رہا یعنی باطل آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی میان کو اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال لیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی 20 سال کے لگ بھگ وہ درست تھی۔ اسی وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نہیں نکالی، اور خود کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے صلح کر کے گئے تھے، باقاعدہ صلح ہوئی تھی۔ تو بہرحال 60 سنہ ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رجب المرجب کے اندر آپ کا دمشق کے اندر انتقال ہوا، یزید تخت شاہی پر بیٹھا اور قابض ہو گیا، اور اس نے مختلف علاقوں کے اندر اپنے بادشاہ ہونے، اپنے خلیفہ ہونے کے خطوط لکھے کہ میری بیعت کی جائے، مجھے امیر ماننا جائے، مجھے جو ہے وہ خلیفہ ماننا جائے، اس نے خطوط لکھے۔ مدینے میں بھی اس نے خط لکھا، اور مدینے میں کچھ افراد سے بالخصوص اس نے جو ہے وہ اپنی بیعت کروانے کا مطالبہ کیا، جن میں خصوصی طور پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدینے کے گورنر تھے ان کو جواب دے دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ بیعت کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار اصرار کیا جاتا، آخر کار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شہر مدینہ شریف جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑے سارا کچھ ہوا، وہاں سے آپ نے ہجرت کرنا گوارا فرما لیا، یعنی آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا، اس چیز کی خاطر کہ بار بار جو ہے وہ اصرار کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے،
تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک کو چھوڑا، اب مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں آئے نا 60 سنہ ہجری کے اندر، مکہ شریف کے اندر آئے تو کوفہ والوں نے نا آپ کو خطوط لکھے تھے، بڑے خط لکھے، بڑے ہی خط لکھے، یعنی ایسے سمجھ لے کہ سینکڑوں خطوط تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے، ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مشورہ کیا، خطوط اب ان کے سامنے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ اب یہ خط لکھ رہے ہم نہ جائیں، کل بروز قیامت یہ نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ ہم تو ان کی بیعت کرنا چاہ رہے تھے، یہ آئے ہی نہیں، تو ہمیں مجبوراً پھر یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آپ نے روانہ فرمایا، یعنی اپنا نائب بنا کر، اپنا جانشین بنا کر امام علی مقام امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ روانہ کر دیا۔ جیسے ہی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پہنچے ہیں نا، کوفہ میں جب آپ نے سٹے کیا ہے تو کچھ دنوں میں ہی 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، 12,000 کوفی، اور ایسی تعداد کے اندر لوگ آ رہے تھے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی جو رب اتنی بیعت ہوتی گئی نا، اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے پوری سپورٹ کی تھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جیسے اتنی تعداد کے اندر لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف خط روانہ کر دیا کہ بھائی جان آپ یہاں پر تشریف لے آئیے، یہ لوگ آپ سے بڑی محبت کر رہے ہیں، یہ آپ سے لوگ بڑا پیار کر رہے ہیں، لہذا آپ یہاں پر تشریف لائیں تاکہ یہ لوگ آپ کی بیعت کریں۔ خط روانہ ہو گیا، اور ادھر کیا ہوا، یزید کو جناب پیغام پہنچ گیا، یزید کو پیغام پہنچا، انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ جناب دھڑا دھڑ آ کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ پوری ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یزید نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معزول کیا، اور ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا، حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ پھر باقاعدہ طور پر کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، حتیٰ کہ کوفیوں نے وہی کام کیا جو کوفہ والوں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی والا کام کرا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو زہر دیا گیا تھا، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات فرمائی تھی کہ کوفہ والوں سے ذرا احتیاط کرنا، کوفہ والوں سے یہ احتیاط کرنا، یہ لوگ بڑی جلدی بے وفائی کر جاتے ہیں، بڑی جلدی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی، یعنی نماز میں حضرت امام مسلم بن عقیل جب کھڑے تھے نا، پیچھے ہزاروں لوگ جماعت میں تھے، ہزاروں لوگ جماعت میں تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو اکیلے حضرت امام مسلم بن عقیل ہی رہ گئے تھے، سارے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ اب ادھر خط بھی پہنچ چکا تھا، ادھر خط پہنچ چکا، اور یہ غالباً 2 سے 3 ذی الحجہ تھی 60 سنہ ہجری کی، 2 سے 3 تاریخ تھی جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کوفیوں نے عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر جو ہے وہ شہید کر دیا۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلو، بعض لوگ جناب یہاں پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں کا بھی بڑا ذکر کر جاتے ہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 صاحبزادوں کو لے کر کوفہ گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادوں کو لے کر نہیں گئے تھے۔ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر یہی بات موجود ہے، التاریخ فی الکامل علامہ ابن اسیر کی، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، تاریخ ابن خلدون علامہ ابن خلدون کی، اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں، اور میزان الکتب کے اندر علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ اکیلے گئے تھے، 7 بچے کوئی نہیں تھے،
یہ ہمارے خطیب جناب کان پہ ہاتھ رکھ کے جو سر پٹتے ہیں اور رونے رلانے کا ماحول بنا کر اور خوب ان 2 بچوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے یہ واقعہ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہاں پر کوفہ گئے تھے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر خط پہنچ چکا تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 یا 7 تاریخ تھی ذوالحجہ کی 60 سنہ ہجری، آپ مکہ سے کوفہ کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا۔ آپ کوئی لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ کو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، اور جب یہ جانے لگے اس وقت کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضرت امام حسین کو جانے سے منع بھی کیا تھا، جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے منع کیا۔ اسی طرح آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ انہوں نے بھی آپ کو روکا کہ بھائی جان آپ نہ جائیں، کوفہ والے بے وفائی کر جاتے ہیں اور ان کی بے وفائی بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے روکا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مشورہ تھا کہ جانا چاہیے، کچھ کا مشورہ تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کو جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اگر لڑائی کے لیے جاتے تو پھر پورا لشکر ہوتا نا، پورا لشکر ہوتا، ساتھ میں پاک دامن بیبیاں نہ ہوتی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے جب لڑائی کے لیے جانا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے نہیں تھے گئے، وہ تو کوفہ والوں کے خطوط تھے، ان کی دعوت پر آپ جا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میدان کربلا یا کوفہ کی طرف آپ کا سفر ہوا، ابھی آپ اس سفر کے درمیان میں ہی تھے کہ آپ کو خبر پہنچ گئی تھی کہ کوفہ والوں نے پھر بے وفائی کر دی ہے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ ابھی رستے میں ہی تھے تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دیگر 7 بھائی تھے نا، اب انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب وہاں پر جناب اس طرح کی مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا، انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کیا، ہم نے آگے جانا ہے۔ بہرحال حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر مزاحم ہوا تھا، اور یہ بندہ ہے ٹھیک تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر اس نے جناب آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قافلہ تھا اس کا محاصرہ کیا، اور ساری بات چیت ہوتی رہی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مجھے یہ کہا ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا یا ان کو واپس نہیں جانے دینا، ان کا محاصرہ کر لو۔ بہرحال یہ بڑھتے بڑھتے بات چیت بڑھتی گئی۔ 2 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو امام علی مقام امام حسین جب اس میدان میں پہنچے ہیں نا، اس میدان میں پہنچے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا پھر یہیں پر خیمے لگا دو، اس لیے کہ میں نے جو ہے وہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میدان کربلا کے اندر میری امت میرے نواسے کو شہید کر دے گی، چونکہ احادیث کے اندر باقاعدہ شہرت ہو چکی تھی، باقاعدہ آپ جب بچپن ہی تھا آپ کا اس وقت ہی یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ صحیح روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کے ان نواسے کو نبی پاک علیہ السلام کی امت میدان کربلا کے اندر شہید کر دے۔ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے لگا دیے۔ ادھر جناب یزیدی فوج آ گئی، عمر بن سعد، اس کو جناب عبید اللہ بن زیاد نے سپہ سالار بنایا، اور سپہ سالار بنا کر اس نے تقریباً 22,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور باقاعدہ طور پر بھی بات چیت بڑھتی گئی۔ انہوں نے کہا آپ بیعت کر لیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مرتبہ یہ انکار کیا، فرمایا میں نے بیعت نہیں کرنی، وہ بندہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے۔ 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا، باقاعدہ نہر فرات پر پیرا لگا دیا گیا تھا کہ یہاں سے پانی نہ جانے پائے۔ پھر کیا ہوا؟ 10 محرم الحرام کو اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور آپ کے رفقا نے باری باری جا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ لوگ تو ایسے جناب بیان کرتے جیسے کوئی بے بس تھے، بے بس نہیں تھے، بس بات یہ تھی کہ قوت اندیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر یہ راضی تھے، اور یہ جانتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے۔ نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پانی مانگا، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ کو ان کا ترلا یا منت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ اور ان حضرات نے ایسا صبر کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی،
تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے رفقا شہید ہوئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتھے پر شکن تک نہیں کھایا. آپ روئے نہیں، آپ چلائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان میں ان کو پتا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. امام علی مقام امام حسین 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک وہ دن تھا، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. اور اس میں یہ بات یاد رکھے کہ اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے وہ 17 تھے، جیسا کہ تاریخ ابن خلدون کے اندر موجود ہے، یا دیگر تاریخ کی جو کتابوں میں ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے وہ 22 یا 23 تھے. یعنی ایک روایت 17 کی ہے اور کچھ کتابوں میں 22 اور 23 افراد ہیں. باقی جو افراد تھے وہ کون تھے؟ باقی جو افراد تھے وہ کون تھے بھائی؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولاد تھی، جنہوں نے باری باری جا کر جامع شہادت جو ہے وہ نوش فرمایا، اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے جناب ایک ایک کر جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرمایا. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان گئے ہی نہیں تھے، ایسی کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ تاریخ کے اندر بڑا کچھ بیان کیا گیا، بڑا کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب وہ میدان کربلا کے اندر حضرت امام قاسم کی جو ہے وہ شادی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. من گڑت ہے، کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے. وہی وہ میدان کربلا میں تھے، وہاں کو شادیاں کر رہے تھے معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں. اسی طرح وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو میدان کربلا میں جانے لگے تو آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئی تھی اور رونے لگ گئی تھی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے اترے تھے اور اس کو سینے سے لگایا تھا. یہ واقعہ بالکل من گڑت ہے، جھوٹا واقعہ ہے. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گھوڑے کے ساتھ لپٹی ہیں نہ روئی ہیں. یوں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بے صبری کی بات ہے، اور یہ حضرات تو بڑے صبر کرنے والے تھے، اور اس طرح کا کام کرنا، یہ جزا فضا کرنا، یہ تو بے صبری کی علامت ہے. ان لوگوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا، کوئی بے صبری نہیں دکھائی، کوئی رویا نہیں، کوئی چلایا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اسی طرح وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جناب کہ سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ گئی تھی، وہ بیمار تھی. اس وجہ سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینہ میں ہی چھوڑ آئے تھے اور خود کربلا میں آ گئے تھے. اللہ اکبر. یہ بھی جھوٹی بات ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، 2 صاحبزادیاں، جن کا ایک کا نام سیدہ فاطمہ صغرا اور دوسری کا نام حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دونوں کی دونوں میدان کربلا کے اندر موجود تھی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب مدینے میں ہی رہ گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ سیدہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی ہے، ان کا نکاح ہوا ہے. اسی وجہ سے تو امام حسن کی بھی آگے نسل چلی ہے جو حسنی سید ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے حضرت امام زین العابدین سے. یہ جو ادھر سے نسل چلی ہے اس کو کہتے ہیں حسینی سید. اسی وجہ سے بہت سارے ہمارے سادات جو حسنی اور حسینی سید ہوتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آگے اولاد چلی جو آپ کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع سے چلی ہے. تو اسی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین کی جو نسل چلی وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کربلا کے اندر بیمار تھے اور زندہ جناب بچ گئے تھے، اور پاک دامن بیبیوں کے ساتھ آپ جناب یزید کے دربار میں بھی گئے، پھر یزید کے دربار سے ہو کر مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے تھے. یہ واقعہ کربلا جو شارٹ لفظوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے، سننے اور ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.